الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری تیسری کلاس ہے اور اس لیول 2 کی چند گزارشات آپ سے کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہ ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ، اور جب اتنے میں لوگ بھی آ جائیں گے۔ ہم نے جو پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، نمبر 1 ذہن میں رکھیے گا، میں بہت جلدی سے ریویو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا المرفوع اور المرفوع، المنصوب اور المجرور۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے مرفوع اور منصوب اور مجرور ہم نے پڑھا تھا، اور یہ تینوں پوزیشنز ہم نے ڈسکس کی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو ہم نے پڑھا تھا وہ عدد پڑھا تھا، کاؤنٹنگ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ، اور ہم نے کاؤنٹنگ صرف اس طرح کی ہے، دیکھیں کاؤنٹنگ جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے 1 سے لے کر اور ابھی 100 تک کی ہے، اور صرف کاؤنٹنگ کی ہے ہم نے۔ اور مرفوع، مجرور اور منصوب ہم نے فار سنگولرز، فار ڈوئل اور فار پلورل، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ مرفوع میں ایک تھوڑا سا ریویژن دے رہا ہوں آپ کو۔ کتابن، ٹھیک ہے، کتابن یہ منصوب ہے اور کتابن یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کتابن یہ مرفوع پوزیشن ہو گئی، سنگولر کی بات ہو رہی ہے، کتابن منصوب پوزیشن ہو گئی ہے، اور کتابن یہ مجرور پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ نارمل جو پوزیشن ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہے کتابن ہے، کوئی کنڈیشن آتی ہے تو ہم اس کو منصوب کر دیتے ہیں، اور کوئی کنڈیشن عربی میں آتی ہے تو ہم وہ زیر پہ چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ اس کو ال لگا دیں تو بھی آپ کہیں گے الکتابو، الکتابہ یا الکتابی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف ال لگانے کی وجہ سے آخر میں ایک ہی ہوا ہے، ایک مرفوع پوزیشن ہے، ایک منصوب پوزیشن ہے، ایک مجرور پوزیشن ہے۔ یہ ہم نے سنگولرز کی پڑھی تھی۔ ڈوئل کی ہم نے کہا تھا کتابانی، یہ جو کتابانی یہ جو آنی ہے یہ اس کی اوریجنل پوزیشن ہے کیونکہ یہ ڈوئل ہے۔ نمبر 2 کتابینی یہ اس کی منصوب پوزیشن ہے، اور کتابینی یہ اس کی مجرور پوزیشن ہے، یعنی کہ ڈوئل کے اندر جو منصوب اور مجرور ایک ہی پوزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تقریباً آپ صرف اس کو سینٹینس کے حوالے سے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا جمع کے لیے، ٹھیک ہے نا، پلورلز کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمون، اور یہ نارمل یہ ہے مسلمون جو ہے یہ پلورل کی مرفوع پوزیشن ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں منصوب اور مجرور پلورلز کے لیے بھی ایک ہی ہے، مسلمین، مسلمین، ٹھیک ہے، منصوب اور مجرور یہ ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا کاؤنٹنگ جو ہم نے پڑھی ہے وہ پڑھی ہے ہم نے کاؤنٹنگ 1 سے لے کے 100 تک، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 1 2 اسپیشل ہے، 11 12 اسپیشل ہے، 21 22 اسپیشل ہے، 31 32 یہ ہم نے ماشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے 1 سے لے کر اور 100 تک ہم نے کر لی تھی۔ ہم نے کہا بہت آسان ہے کہ 1 اور 2 واحد اثنان ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ سے لے کر اور عشرۃ تک ساری فیمیل ہے، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ اور عشرۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ احد عشر، اثنا عشر، صحیح ہے، اور یعنی کہ یہ 11 12 ہو گئے، ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، کیونکہ یہ عشرہ 10th ہے اسی لیے عشرہ عشرہ سب میں لگتا رہے گا، اور باقی سب جیسے ہم نے پڑھا تھا 3 سے لے کے 10 تک، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، وہ عشرہ 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 لگاتے رہیں گے ہم۔ 19 تک، 19 جب آ گیا تو ہم نے کہا یہ تسعۃ عشرہ ہے، یہ تسعۃ عشرہ ہے، ٹھیک ہے نا، 10th کی چل رہی کاؤنٹنگ۔ پھر ہم نے کہا 20 جب بنے گا تو وہ عشرہ سے نکل کے عشرون بن جائے گا، ہم نے یہ بات کی تھی۔ پھر واحد و عشرون، اثنان و عشرون، یہ تو 21 اور 22 ہو گئے۔ ثلاثہ سے لے کے 9 تک پھر وہی آخر میں آپ نے وعشرون، 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 وعشرون لگانا ہے، اور ثلاثہ، اربع، خمسہ سے لے کے 9 تک وہی رہے گا۔ اس طریقے سے ساری کاؤنٹنگ ہم نے الحمدللہ پڑھی تھی۔ آئیے اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں آج۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا عدد کیا ہوتی ہے اور معدود کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 2 3 تو پڑھ لیا ہے، 1 2 3 4، اب ہم کیا کریں گے، کوئی چیز کس طرح گننی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم، 1 اسٹوڈنٹ، 2 اسٹوڈنٹ، اور 3 اسٹوڈنٹس، 4 اسٹوڈنٹس، 5 اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ تو میل کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگ جو نوٹ کرنے والی بات ہے نا
جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کریں وہ کیا ہے، وہ یہ پہلے میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے اور ہم نے آج ایک لیسن پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا ابھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ، جی یہ والا شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا، دیکھیں العدد اور المعدود یہ ہماری ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میرے خیال میں اسکرین آ رہی ہوگی، یہ دیکھیں یہ ہے العدد اور المعدود، یہ ہماری ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم اور بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ العدد اور المعدود، العدد کہتے ہیں کاؤنٹنگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صحیح ہے۔ معدود کہتے ہیں جو چیز آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پین کاؤنٹ کر رہے ہوں، آپ کتابیں کاؤنٹ کریں، آپ اسٹوڈنٹس کو کاؤنٹ کریں، آپ آدمیوں کو کاؤنٹ کریں، آپ خواتین کو کاؤنٹ کریں، آپ بچوں کو کاؤنٹ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ لڑکوں کو کاؤنٹ کریں، آپ لڑکیوں کو کاؤنٹ کریں، آپ کوئی بھی چیز کاؤنٹ کریں، آپ اسکولس کو کاؤنٹ کریں، جو بھی چیز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، کاؤنٹڈ جسے آپ کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں معدود، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہے العدد اور ایک ہے المعدود، العدد والمعدود، کاؤنٹنگ اینڈ کاؤنٹڈ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر 4 قسمیں ہیں، نمبر 1 المفرد، ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے المفرد، نمبر 2 ہے المرکب، نمبر 3 ہے الفاظ العقود، اور نمبر 3 ہے العدد المعطوف۔ یہ اس لیے کیٹیگرائز کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ المفرد پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ المفرد کہتے ہیں مثال کے طور پہ 1 2 3 4 5 6 7 8، اسے مفرد کہتے ہیں، مطلب یہ کہ سمجھیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، ایک منٹ، شاید کسی نے، ایک سیکنڈ، اچھا کوئی اگر خدا نہ خاصہ کوئی اگر آئے اور ویٹ کر رہا ہو تو پلیز آپ اور مجھے پتہ نہ چلے تو آپ لوگ پلیز انمیوٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا کہ سم ون از ویٹنگ، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں گے بہت۔ تو آئیے اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، العدد اور المعدود کو ہم سمجھ لیتے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے آپ کو 1 2 کیوں اسپیشل کہا ہے، اور اسی طریقے سے تو میں نے آپ سے کیا کہا، مفرد جو کاؤنٹنگ کہلاتی ہے نا، وہ سمجھ لیں آپ 1 سے لے کر 1 2، یہ مفرد کاؤنٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سے لے کر 10 تک سمجھ لیں جو کاؤنٹنگ ہے اسے مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 سے لے کر 10 تک جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے 1 to 10 عربی میں، اسے مفرد کاؤنٹنگ کہیں گے آپ، ٹھیک ہے، اسے مفرد کاؤنٹنگ کہیں گے۔ نمبر 1 اسے مفرد کاؤنٹنگ کہیں گے۔ نمبر 2، آئیے میں آپ لوگوں کو ذرا لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ ہم پہلے بات کر رہے ہیں نا مفرد کاؤنٹنگ کی، تو ہم ذرا باقیوں کو نیچے کر دیتے ہیں، ہم بعد میں پڑھتے ہیں باقیوں کو، پہلے ہم المفرد کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اس کے اندر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 1 سوال یا 1 پین، تو ہم انگلش میں کس طرح کہیں گے؟ 1 پین، ٹھیک ہے۔ 1 اور 2 کا رول یہ ہے، 1 اور 2 کا رول کہ کاؤنٹڈ پہلے آئے گا اور کاؤنٹنگ بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ صرف 1 2 کا رول ہے، کاؤنٹڈ پہلے آئے گا اور کاؤنٹنگ بعد میں آئے گی۔ کاؤنٹڈ یعنی کہ آپ پین کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پہلے پین کو لکھیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اگر میں لکھوں گا 1 پین تو میں لکھوں گا قلم واحد، ٹھیک ہے، قلم واحد، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں قلم واحد، آپ جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ ہے پین، تو 1 اور 2 کا رول یہ ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے کہ 1 اور 2 میں کیا ہوگا کہ جس چیز کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ پہلے آئے گی، کاؤنٹنگ بعد میں ہے، ٹھیک ہے نا، واحد قلم نہیں ہوگا بلکہ قلم واحد ہوگا، ٹھیک ہے، قلم واحد، اور یہی چیز سیکنڈ میں ہوگی، ٹھیک ہے، دوسرے میں کیا ہوگی، قلمانی، قلمانی اثنانی، ٹھیک ہے، یہ ہے 1 اور 2 کا رول، قلمانی اثنانی،
جی اچھا ایک منٹ، جی فہد بھائی. سر اس میں اسنا نی کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ قلمانی ہے. کلمانی کی وجہ سے، کلمانی کی وجہ سے. جی 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 بالکل، میں بتا رہا ہوں کہ دے بوتھ اگری. اصل میں کاؤنٹنگ نمبر 1 اور کاؤنٹنگ نمبر 2 یہ دونوں ناؤن اور کوالٹی بن کے آتی ہیں ایک ساتھ. جیسے صفت اور موصوف پڑھا تھا ہم نے، دے اگری ان آل دا تھنگس. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگری ان آل دا تھنگس کا مطلب کیا ہوگا کہ دیکھیں جس طریقے سے قلم ہے یہ ہے مذکر، واحد بھی آپ نے کاؤنٹنگ بھی مذکر ہے، قلمانی 2 پین ہے مذکر ہے، تو اس نانی، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے مذکر لکھا ہے. یعنی کہ کاؤنٹنگ نمبر 1 اور کاؤنٹنگ نمبر 2 عربی زبان میں 1 اور 2 کی کاؤنٹنگ کمپلیٹلی اگری کرتی ہے اپنے کاؤنٹڈ کے ساتھ. دیٹ از دیر از نو ڈفرینس ان کاؤنٹنگ اینڈ کاؤنٹڈ فار 1 اینڈ 2 ان عربک. ٹھیک ہے نا، عربی زبان کے اندر 1 اور 2 کے لیے آپ جو بھی چیز کاؤنٹ کریں گے اس میں ذرا سا بھی ڈفرینس نہیں ہوگا، جینڈر کا بھی ڈفرینس نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ دیکھیں ساعہ لکھتا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے نا، ساعتن، دیکھیں ساعتن، تو آپ خود بتائیے ساعتن جو ہے ساعتن فیمیل ہے، تو ساعتن واحدن تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ساعتن جب فیمیل ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں یہ ناؤن اور کوالٹی بن کے آتے ہیں 1 اور 2، تو ساعتن واحدتن آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ساعتن واحدتن، ساعتن. سر اگر اس میں 3 ہو، سات ابھی رک جائے نا، ابھی تو ہم آئیں گے نا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، اچھا ابھی تو رک جائے نا، ابھی تو ہم صرف 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم 1 اور 2 پڑھ رہے ہیں نا، 3 سے لے کے 10 تک کا تو میں آپ کو رول بتاؤں گا نا ابھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو پہلے ذرا 1 اور 2 اچھی طرح سمجھ لیں، پھر ہم 3 سے لے کے 10 تک ایک ساتھ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں. آپ دیکھیں ساعتن واحدتن، ساعتانی، اب 2 گھڑیاں ہو گئی، ساعتانی، ساعتانی اثنتانی، اثنتانی، ٹھیک ہے نا، ساعتانی اثنتانی، 2 گھڑیاں. یعنی کہ میں آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھیں. 1 اور 2 کے جو رول ہے عربی زبان میں، آپ جو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، جینڈر بھی سیم ہوگا، صرف 1 اور 2 کی بات ہو رہی ہے، جینڈر بھی سیم ہوگا، مطلب کاؤنٹنگ اور کاؤنٹڈ آپس میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوگا ان کا. اگر آپ نے مؤنث کاؤنٹ کیا ہے تو کاؤنٹنگ مؤنث ہوگی، اگر آپ نے مذکر کاؤنٹ کیا ہے کاؤنٹنگ مذکر ہوگی. ٹھیک ہے، اب صرف ایک یہ رول پکا یاد کر لیں. تو اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 1 اسٹوڈنٹ، آپ کیا کہیں گے؟ جی جلدی سے بتائیے. 1 اسٹوڈنٹ، سر طالب واحد. طالب واحد. نمبر 1 کے سب سے اہم بات جو ہے ہمیں 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ کاؤنٹڈ ول کم فرسٹ اینڈ کاؤنٹنگ ول کم سیکنڈ. ٹھیک ہے نا، اگر ہم عربی میں کہیں معدود ول کم فرسٹ ان 1 اور 2 اینڈ عدد ول کم سیکنڈ. ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ رول ہو گیا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں 1 فیمیل اسٹوڈنٹ، جی 1 فیمیل اسٹوڈنٹ، بتائیے جلدی سے بتائیے. کہ طالبات واحدات. جی طالبۃ واحدۃ، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، طالبۃ واحدۃ. کیوں؟ یہ صرف اور صرف 1 اور 2 کا رول ہے. آئیے اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا. ان میں 2 چیزیں ذہن میں رکھنے کی نہیں. نمبر 1 یہ کہ جب بھی عربی زبان کے اندر 1 اور 2 کی جو گنتی ہے وہ ہر لحاظ سے جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کریں اس سے اگری کرتی ہے، بھلے وہ مذکر ہو. اگر آپ مذکر کاؤنٹ کریں گے تو کاؤنٹنگ مذکر ہوگی، اگر آپ نے مؤنث کاؤنٹ کیا تو کاؤنٹنگ مؤنث ہوگی. اور نمبر 1. نمبر 2، جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پہلے اس کو لکھتے ہیں، گنتی کو بعد میں لکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دکان، عربی زبان میں ایک پہلے نہیں آئے گا، عربی میں کہتی ہے دکان واحد. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک لڑکا تو ہم کیا کہیں گے؟ ولد واحد. ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں، ایک لڑکا اردو میں الٹا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ صرف اور صرف 1 اور 2 کی کہانی تھی. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب 3 سے لے کر، اب میں اس کو مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 3 سے لے کے میں اس کو مٹا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. یہ 3 سے لے کے 10 تک کا رول کیا ہے پتہ ہے؟ کہ کاؤنٹنگ اور کاؤنٹڈ آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پین، آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں قلم کہتے ہیں پین کو. قلم آپ سب کو پتہ ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے، قلم آپ کو پتہ ہے مذکر ہے.
تو ایک تو یہ کہ نمبر 1 پلورل آئے گا, ایک پین تو آ نہیں سکتا کیونکہ اب وہ 3 ہو چکا ہے, 1 اور 2 سے تو آپ نکل گئے آگے. ہم جو اب رول پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا رول پڑھنے جا رہے ہیں؟ 3 سے لے کے 10 تک کا رول ہے. اس کا مطلب ہے سب ایک بات تو کنفرم ہو گئی, ہم جو بھی کاؤنٹ کریں گے وہ جمع میں کاؤنٹ کریں گے, بھلے وہ پین ہو, بھلے وہ لڑکے ہوں, بھلے وہ لڑکیاں ہوں, بھلے وہ گاڑیاں ہوں, بھلے وہ گھر ہوں, بھلے وہ مسجدیں ہوں, آپ جو بھی کاؤنٹ کریں گے اس کا پلورل لکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی ہے نا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ چلیں, اب مجھے کاؤنٹ کرنا ہے 3 پین, تو سب سے پہلے تو مجھے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں صرف پین نہیں لکھوں گا, میں پینز لکھوں گا. تو پینز کو اگر آپ قلم ان کو جمع, قلم ان کی جمع دیکھیے گا, وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, جمع تو آپ کو مل جائے گی آرام سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ اقلام. پہلا مسئلہ تو میں یہ حل کروں, اقلام ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب میں کیا کروں گا, یہ ذہن میں رکھیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ قلم عربی زبان میں مذکر ہے نا, بھلے اس کی جمع کچھ بھی ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ نے جس کو کاؤنٹ کیا ہے وہ اوریجنلی مذکر ہے, ٹھیک ہے نا, قلم. تو یاد رکھیے گا کاؤنٹنگ مؤنث ہوگی, اس کے اپوزٹ ہوگی. تو کیا بنے گا یہ؟ ثلاثۃ اقلام, ٹھیک ہے, ثلاثۃ اقلام. اور ان کا آپس میں ریلیشن ہوگا مضاف اور مضاف الیہ والا. آپ کو یاد ہے مضاف اور مضاف الیہ؟ مضاف اور مضاف الیہ والا ان کا ریلیشن ہوگا کہ ایک تو یہ کہ دا کاؤنٹنگ اینڈ کاؤنٹڈ ول ڈیفر, ٹھیک ہے نا. عدد اور معدود ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کسی مذکر کو کاؤنٹ کیا ہے تو کاؤنٹنگ آپ کی مؤنث ہوگی. ابھی دیکھیے گا میں کاؤنٹ کروں گا مؤنث کو, کاؤنٹنگ مذکر ہو جائے گی. میں کیا کروں گا, سیدھے سے گولتا ہٹا دوں گا بس کاؤنٹنگ میں سے, دیکھیے گا ابھی آپ. خیر پہلے تو مجھے اس کا آپ ریلیشن بنا دیجئے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 سے لے کر 10 تک آپ کو جو بھی کاؤنٹ کریں گے مضاف اور مضاف الیہ کی طرح ٹریٹ کریں گے اس کو. تو کیا ہوگا؟ ثلاثۃ اقلام, ثلاثۃ اقلام, سوری ایک سیکنڈ, اس میں زیر آئے گی, ثلاثۃ اقلام. ثلاثۃ اقلام. اچھا یہ من ہو رہا ہے, نہیں من 2 زیر لگانی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ثلاثۃ اقلام نمبر 1. اب دیکھیے آگے میں آتا ہوں, اب میں لکھتا ہوں ساعتن. آپ کو بتایا مجھے کہنا ہے 3 گھڑیاں, مجھے پتا ہے گھڑی کو عربی میں ساعتن کہتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی ایک بات بتائیے, ساعتن میل ہے یا فیمیل ہے؟ آپ کو ہم فوراً بتا دیں گے بھائی ساعتن فیمیل ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 3 کی بات ہو رہی ہے, 1 اور 2 کی تو بات ہو نہیں رہی ہے. تو 3 کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک بات تو طے ہے کہ جمع لکھنی ہے گھڑیوں کی, ساعتن نہیں لکھنا آپ نے. تو گھڑی کی جمع کیا ہے؟ ساعات. سب سے پہلے میں تو جمع لکھوں گا ساعات, ٹھیک ہے. میں نے ساعات لکھ دیا, میرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. دوسرا یہ ہے, اب میں دیکھوں گا کہ ساعات یا ساعتن جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے, تو جب میں کاؤنٹ کروں گا نا تو یاد رکھیے گا, اب کیونکہ عربی زبان کا رول ہے کہ جو بھی آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں 3 سے لے کے 10 تک کے اندر, اس میں دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. کاؤنٹنگ اور کاؤنٹڈ دونوں ایک دوسرے کے جینڈر وائز اپوزٹ ہوتے ہیں. ساعتن کیونکہ فیمیل ہے اور بھلے اس کا جمع کچھ بھی ہو, مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں لکھوں گا اس کو جمع کے اندر, لیکن میں جب بھی کاؤنٹنگ جو لکھوں گا وہ میل لکھنی پڑے گی مجھے, ٹھیک ہے نا. یہ عربی کا رول ہے. تو کیا ہوگا؟ ثلاث ساعات. اور ریلیشن کیا ہے آپس میں؟ میں نے آپ کو بتا دیا, مضاف اور مضاف الیہ. ثلاث ساعات, ٹھیک ہے. چلے اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں تاکہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی کو تھوڑا سمجھ میں آیا ہے. ویسے یہ اتنا زیادہ مشکل ہے نہیں, بس آپ نے کرنا کیا ہے, 3 سے لے کر 10 تک یہ ذہن میں رکھیں جو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں تو کاؤنٹنگ جینڈر وائز اپوزٹ ہوگی کاؤنٹڈ کے. نمبر 1 بات. نمبر 2, آپس میں ان کا ریلیشن مضاف اور مضاف الیہ والا ہوگا. بس یہ 2 چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. آئیے ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, 5 لڑکیاں, جس کو بھی آ گیا پہلے وہ سوچیں. اچھا سوچے بغیر جواب مت دیجیے گا, پہلے سوچیے. 5 لڑکیاں جو آپ کاؤنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ فیمیل ہیں, اس کا مطلب ہے جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ میل آئے گی, ٹھیک ہے جی. تو 5 کو عربی زبان میں جو بھی کہتے ہیں آپ اس کا میل نکالیں. کس طرح میل نکالیں گے؟ گولتا ہٹا دیں بس. جی فواد بھائی.
सर ये होगा खमसु बिनातिन हाँ बिनानी बी बा पे जबर है, खमसु बनातिन, बिल्कुल सही बात है, बनातिन। खमसु बनातिन। ठीक है जी। अच्छा जी, 8 आदमी। अब ये कोई बात बताए, पहले सोचें, मैंने जो कहा है इसको सोचिए पहले। 8 आदमी, ठीक है जी, 8 आदमी। रुमैसा आपको आता है बेटा? जी मुसरत शकील प्लीज। समानियतुन रजुलुन, शाबाश शाबाश, नहीं वेरी गुड। रजुली, नहीं देखो, रजुल की जमा क्या है? रजुलानी, नहीं, वो तो 2 हो जाए, रजाल। रिजालिन, रिजाल, ठीक है ना? रजालिन। तो समानियतु रिजालिन, क्योंकि आपने मेल काउंट किया है इसलिए काउंटिंग जो होगी वो फीमेल हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है जी। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए, 9 हाउसेस, 9 घर, 9 हाउसेस, 9 घर। सुलेमान भाई आप बता सकते हैं? नौ घर। तिस्अतुन बुयूतिन। तिस्अतु बुयूतिन, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, अब बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अगर मैं कहूँ 4 लड़के, मिस फौजिया। सर अरबाऊ और लड़के हैं, हाँ नहीं बिल्कुल मुज़क्कर होगा, बिल्कुल सही है। अरबातु, अरबा, अच्छा हाँ, लड़के हैं तो अरबातु, मुअन्नस हो जाएगा ना, अरबातु हो जाएगा, अरबातु, जी अरबतु वलदुन, नहीं मिस, वलदिन, वलद की जमा आएगी ना। औलादिन, औलादिन। जी बिल्कुल सही है माशाल्लाह, अरबातु औलादिन। ठीक है जी, अरबातु औलादिन। ठीक है, इसका मतलब माशाल्लाह ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप जो भी चीज़ काउंट कर रहे हैं 3 से लेकर 10 तक एक दूसरे के वो ऑपोजिट हो जाएंगे, और आपस के अंदर उनका जो ताल्लुक होगा वो दैट विल बी मुज़ाफ एंड मुज़ाफुन इलैहि। ठीक है, अब आइए, अब हम चलते हैं मुरक्कब पर। मुरक्कब का मतलब होता है, ये सेकंड, ये तो हो गया, एक सेकंड, ठीक है, ये मैंने आप एक मिसाल लिखी हुई है सिर्फ, ऊपर इसको रहने देते हैं मिसाल को, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा बाद में। ठीक है, आइए अब मुरक्कब पे आते हैं। हम मुरक्कब पर आएंगे, और हम मुरक्कब का मतलब ये होता है, आपको पता है मुरक्कब का मतलब, इसका मतलब है 2 चीज़ें शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 2 चीज़ें शामिल होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि 11 और 12। ठीक है, आपको पता है 11 और 12 को क्या कहते हैं? पहले हम लिख लेते हैं कि 11 और 12 को क्या कहते हैं। आहादा, आहादा आशरो, ठीक है, आहादा आशरो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, रॉ के ऊपर ज़बर डालता हूँ मैं, आहादा आशरो। और जो 12 है उसको हम कहते हैं इस्ना आशरो, इस्ना आशरो कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, हमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए याद रखिए, आहादा आशरो के अंदर अब 2 आ गए। याद रखिएगा, ये जो आहादा लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं पार्ट 1, और आशरा पार्ट 2। इस्ना पार्ट 1, आशरा पार्ट 2। ठीक है, सलासता आशरा, 13 आपने पढ़ा हुआ है, सलासता आशरा। तो इसके अंदर याद रखिएगा, सलासता पार्ट 1 है, आशरा पार्ट 2 है। आप अपने पास जो आपकी नोट बुक है उसके अंदर मेरी गुजारिश ये होगी कि आप लिखें, आप उसके अंदर इसी तरह लिखिए 11 और 12। सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए 11 और 12, और उसके बाद ये लिख लें अहदा अशरा और इस्ना अशरा, दोनों लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मिसाल दूंगा, आप उस मिसाल को देख के समझ जाइएगा। ठीक है, अहदा अशरा किताबन, 11 किताबें, इस्ना अशरा किताबन,
اثنا عشر کتابن 12 کتابیں، ٹھیک ہے. احد عشر کتابن اثنا عشر کتابن، احد عشر کتابن اثنا عشر کتابن. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں یہ تو 11 12 ہو گیا مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. آئیے مؤنث کے لیے 11 گھڑیاں، ٹھیک ہے، 11 گھڑیاں. اچھا، احد کا جو مؤنث ہے وہ ہے احدا، احدا، یہ دیکھیں احدا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے احدا. اچھا، آپ لوگوں نے عشرہ ہے، یاد رکھیے گا جب بھی کوئی فیمیل ہوگی نا 11 کوئی چیز، تو وہ عشرہ نہیں آئے گا، پھر شین کے اوپر ساکن آ جائے گا. یہ ہوگا احدا عشرۃ، احدا عشرۃ، احدا عشرۃ، احدا عشرۃ، ٹھیک ہے. احدا عشرۃ، احدا عشرۃ 11. ساعتن، ساعتن، صرف آبزرو کریں میں جو لکھ رہا ہوں فی الحال. احدا عشرۃ ساعتن 11 گھڑیاں. اثنتا عشرۃ، ایک سیکنڈ، اثنتا الف ثا نون تا الف، اثنتا عشرۃ، عشرۃ، اثنتا عشرۃ. یا دیکھیے گا عشرۃ کر رہا ہوں، جب بھی عشرۃ ہو سمجھ جائیے گا کچھ فیمیل ہے. اثنتا عشرۃ، احدا عشرۃ، سر ساعتن لکھ لیتے ہیں 12 گھڑیاں، ساعتن. جو نوٹ کرنے کی بات ہے آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ ود مرکب، ود مرکب، یہ جو مرکب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہ 2 چیزوں سے مل کے بن رہی ہے، ایک احدہ سے اور ایک عشرہ سے، یا احدا اور عشرۃ سے. احدہ پارٹ 1، عشرہ پارٹ 2. جس کاؤنٹنگ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ ہے احدہ اور دوسرا پارٹ ہے عشرہ، یعنی کہ 2 پارٹ کو ملا کے احدہ عشرہ بنا ہے. تو جب بھی ہم کوئی چیز کاؤنٹ کرتے ہیں اس کی، تو وہ سنگولر کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو لکھتے ہیں ایز اے سنگولر ہے. کتابن، احد عشر کتابن، ٹھیک ہے نا. احد عشر رجلن، قرآن مجید میں کیا ہے؟ احد عشر کوکبن، سورہ یوسف کے اندر ہے. اور اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 11 مہینے. 12 شہرا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کہا ہے 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو گنتی ہے مہینوں کی وہ 12 ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اثنتا عشرتا یہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا کہ فن فجرت منہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہے تو موسیٰ کو کہ تم اپنی لاٹھی مارو، جب انہوں نے لاٹھی ماری ہے تو کیا ہو گیا؟ فن فجرت منہ، اس سے نکل پڑے اثنتا عشرتا عینا، عینن، اثنتا عشرتا عینن، یعنی کہ چشمے نکل پڑے. عینن کہتے ہیں چشمے کو بھی نا، ایک تو چشمہ ہوتا ہے عینن، آنکھ بھی ہے، ایک آنکھ والا چشمہ بھی کہتا ہے، اور یہ جو بہنے والا جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی عین کہتے ہیں نا عربی میں. عیون آپ نے پڑھا ہوگا نا، جناتیوں و عیون، باغات ہیں اور چشمے ہیں ان کے لیے، تو یہ وہ ہے. تو اثنتا عشرۃ عینا، عینن، ٹھیک ہے نا. تو 11 اور 12، اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ آپ غور سے دیکھیے
میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں. مرکب کے اندر سب سے پہلے جو آتا ہے مرکب یعنی کہ کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں مرکب مطلب کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ, ٹھیک ہے نا, کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ یہ کہلاتی ہے کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ. کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ کا مطلب ہے کاؤنٹنگ بھی دو چیزوں سے مل کے بن رہی ہے, ایک احد سے اور دوسرا عشرہ سے, ٹھیک ہے نا. احد عشرہ اور اثنا عشرہ, پھر احد عشرہ اور اثنا عشرہ, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے احدا عشرۃ یہ بھی 11 ہے, اثنتا عشرۃ یہ 12 ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا 11 12 دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپس میں دے اگری. نمبر 1 کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی, جیسا احد عشرہ ہے ویسے ہی رہا, بس صرف فرق یہ آیا کہ جو بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو ہم احد عشرہ کتباً نہیں کر رہے, یا شہوراً نہیں کر رہے, یا ساعاتاً نہیں کر رہے, بلکہ اس کو ہم ایز اے سنگولر ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن جب لکھنے میں کیسا آتا ہے وہ لائک اے سنگولر, ٹھیک ہے. اور سنگولر منصوب کاؤنٹ کرتے ہیں ہم اس کو. منصوب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آخر میں زبر ہوگا, ایک بھی ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے ایک ہی ہے. فی الحال تو ایک ہی ہے, سوری فی الحال تو دو ہیں, نارملی دو ملیں گے آپ کو. ہاں ہو سکتا ہے سینٹینس کے اندر ایک بھی آ جائے, جب اللہ کا ہوگا تو ایک آ جائے گا, اس سے ہمیں ٹینشن نہیں ہے. ہمیں ہے منصوب, سنگولر منصوب, سنگولر منصوب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, میں آپ سے کہتا ہوں 11 پینس, عربی زبان میں آپ بتائیے مجھے 11 پینس کو کیا کہیں گے. 11 پین, 11 پینس. سلیمان بھائی بتائیے. احدا عشرہ نہیں پین, آپ یہ عشرہ ایک بار بتائیے, پینس. ایک بار بتائیے, پین عربی زبان میں کیا ہوتا ہے, میل ہوتا ہے فیمیل ہوتا ہے؟ پین ہاں پین عربی احد ہوگا سر, میل میں آئے گا. عربی زبان میں سر قلم, احد آئے گا, جی 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 احد احد آئے گا, احد عشرہ قلم, عشرہ قلمن. قلمن, ویری گڈ. احد عشرہ, سوری احد عشرہ قلمن. دیکھیں عربی زبان میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے آپ کیا چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں, اس کا مذکر مؤنث ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. عربی زبان کہتی ہے آپ جو چیز کاؤنٹ کریں گے بالکل ویسے ہی اس کا استعمال بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں کوئی, سمجھا آپ ٹینس کا پوچھ رہے ہیں. نہیں ٹینس کا نہیں, میں تو 11 12 پہ آ گئے نا ہم تو. اچھا. اچھا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیٹ سے بتائیے 13 لڑکیاں, سوری 12 لڑکیاں. جی فواد بھی بتا سکتے ہیں آپ. جی سر, یہ ہوگا اتنا بولیے اتنا اس, عشرہ, نہیں اس نتا, اثنتا عشرہ عشرتن بناتن, نہیں بنتن, ٹھیک ہے. بنتن. بنتن, بنتن کہتے ہیں نا لڑکی کو. میں نے وہ کیا بتایا کہ جو بھی چیز آپ کاؤنٹ کریں گے 11 اور 12 کی اسپیشلٹی یہ ہوتی ہے کہ 11 اور 12 آپ جو چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں 11 اور 12 اس سے اگری کریں گے, لیکن آن ون کنڈیشن کہ جو بھی چیز آئے گی وہ لکھی سنگولر جائے گی اور سنگولر منصوب لکھی جائے گی, صحیح ہے. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. احدا عشرۃ بنتن, بولیے. احدا عشرۃ بنتن. ٹھیک ہے. احدا عشرۃ بنتن. اچھا جی, احدا عشرۃ بنتن. جی 12 لڑکے. فیصل بھائی بتا سکتے ہیں. فیصل حسیب. جی 12 لڑکے. 12 تو لڑکے. میں بتاتا ہوں. احد اثنا جی رمیسا بتائیے. اثنا عشرہ. اثنتا عشرۃ رجلا. نہیں سر میں بتاؤں, جی پلیز بتائیے صاحب. اثنا عشرہ ولدن. جی 12 ولدن, 12 ولدن. ہاں دیکھیں سنگولر منصوب آ رہا ہے نا, منصوب مطلب دو زبر جی ہوں گے آخر میں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو 11 کتاباً, 11 ولدن, 11 رجلاً. میں کوئی بھی میل چیز 11 کہوں گا تو آخر میں اس کو
मुफरद लेकर आऊंगा, सिंगुलर लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अहद अशर किताबन, अहद अशर कलमन, अहद अशर मस्जिदन, अहद अशर वलदन। इसी तरीके से इतना अशर शहरन, इतना अशर किताबन, इतना अशर कलमन, ये सारी मेल चीज़ें हैं, मेल मेल मेल। और ये जो इहदा है, इहदा अशरता साअतन, 11 घड़ियाँ, इहदा अशरता साअतन, इस्नता अशरता साअतन, 12 घड़ियाँ, 11 लड़कियाँ, इहदा अशरता बिनतन, 12 लड़कियाँ, इस्नता अशरता बिनतन, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि अब दर्राजा, 11 साइकिलें। अब मुझे पता है साइकिल को अरबी में कहते हैं दर्राजतुन, है ना। साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं, दर्राजतुन। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मुझे 11 और 12 में काउंट करने के लिए मैं, अब जाहिर बात है मुझे अगर 11 कहना है तो मैं अहद अशर लेके नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दर्राजतन फीमेल है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेकर आऊंगा मैं इहदा अशरता। और फिर मुझे पता है ये जो 11 और 12 है इनकी स्पेशलिटी ये है, एक तो जो चीज़ भी हम काउंट करेंगे ये उसके जेंडर के मुताबिक होंगी। हम क्योंकि फीमेल काउंट कर रहे हैं इसलिए इहदा अशरता आ गया। दूसरा, सिंगुलर मंसूब आएंगी, इनके इनके आखिर में 2 ज़बर होंगे या 1 ज़बर होगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। होगा ज़बर, भले 1 और 2 हो, उससे हमें टेंशन नहीं है, लेकिन होगा ज़बर, ठीक है। मंसूब पोजीशन होगी, जिसे हम मंसूब पोजीशन कहते हैं, और सिंगुलर होगा। तो हम क्या कहेंगे, इहदा अशरता दर्राजतन, ठीक है ना। मैं आपसे बोलता हूँ 12 लैंग्वेजेस, जी जल्दी से बताइए, 12 लैंग्वेजेस, 12 ज़बानें। जी सुलेमान भाई। इस्नता अशरता लुगतन। माशाल्लाह, अब इतना अच्छा लगा आपने बताया, इस्नता अशरता लुगतन, सिंपल। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ लेट्स से कि कोई सा भी मैं नाउन ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, 11 फूल, 11 फ्लावर्स। फवाद भाई। इहदा अशरता फूल का भूल गया। ज़हरतन, ज़हरतन है ना। इहदा, सिंगुलर जी जी सिंगुलर। बिल्कुल, इहदा अशरता ज़हरतन, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, 11-12 का रूल समझ में आ गया, ठीक है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा 11-12 का रूल। 1 और 2 का भी रूल समझ में आ गया आपको, 11-12 का भी रूल समझ में आ गया, और 3 से लेकर 10 तक का भी रूल समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं 13 से लेकर और 19 तक। अब आप अपनी नोटबुक में हेडिंग दे दिए, काउंटिंग फ्रॉम 13 टू 19, काउंटिंग फ्रॉम 13 टू 19, मैं तकरीबन काउंटिंग फ्रॉम 13 टू 19, ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है, ठीक है ना। काउंटिंग फ्रॉम 13 टू 19। अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ, ये मुरक्कब ही चल रहा है ना, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। जी, मैं पहले इसको इंग्लिश में लिखता हूँ ताकि आप लोगों की जहन में रहे। मैं आपको ये पेज इंशाल्लाह मेल कर दूंगा सबको। काउंटिंग फ्रॉम 13 टू 19। अब जारी बात है, एक मेल होगी और एक फीमेल होगी। खैर, मेल फीमेल तो हम बाद में देखते हैं, मैं आपको सिर्फ पहले लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए आप लोग काउंट क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ वलद, बॉयज़ लिखता हूँ। लेट्स से कि मुझे बॉयज़ लिखना है, एक सेकेंड, हम यहाँ पर आ गए। लेट्स से कि मुझे लिखना है बॉयज़, ठीक है ना। मुझे बॉयज़ का लिखना है, तो मैं एक काम ही करता हूँ, सबसे पहले वलदन कर देता हूँ। एक सेकेंड,
एक बात तो तय है, नंबर 1 13 से लेके 19 तक जो है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ आप काउंट कर रहे हैं वो आएगी सिंगुलर मंसूब। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 11 12 में था ना, 13 से लेके 19 तक में जो मादूद है, काउंटेड है, वो है सिंगुलर मंसूब। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ वलदन, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि मुझे लड़कों को काउंट करना है, वलदन, वाव लाम और दाल, ठीक है ना, और क्योंकि मुझे इसको मंसूब करना है तो मैं अलिफ लगाता हूँ, ये वे ऑफ राइटिंग है अरबिक की, वलदन इस तरह लिखा हुआ आता है वलदन, ठीक है ना, है सिंगुलर मंसूब। अब मुझे इसको लेके आना है 13 से लेकर 19 तक में लेके आना है, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट होगा, ठीक है, ऑपोजिट होगा क्या, जब वलदन है ना तो इसमें काउंटिंग ऑपोजिट हो जाएगी, तो सलासता, सॉरी सलासता, सबसे पहले हम लिख देते हैं सलासता, ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़बर डाल दिया, सलासता, सलासता वलदन, सलासता आशर, सलासता आशर, ये हम कहते हैं 13 को, ठीक है ना, सलासता आशर, ये हम 13 को कहते हैं। यहाँ पे भी ज़बर है, यहाँ पे भी ज़बर है, और यहाँ पे भी ज़बर है। सलासता आशर बलदन, तिसअता आशर बलदन, ठीक है। आप देखिए इसके अंदर क्या है कि आशरा की कोई टेंशन नहीं है। आप देखें वलदन आप मेल है, लेकिन जो मुरक्कब काउंटिंग होती है, मुरक्कब काउंटिंग का पार्ट 1 काउंटेड के खिलाफ है, पार्ट 2 अग्री करता है सिर्फ, यानी कि मुरक्कब काउंटिंग में 13 से लेके 19 तक पार्ट 2 जो है ना वो काउंटेड से अग्री करेगा। आशरा आशरा, ये जो आशरा होगा ना ये अग्रीमेंट में होगा जो भी चीज़ आप काउंट कर रहे हैं, और जो गिनती होगी सलासा से लेकर तिसा तक ये उसके ऑपोजिट चलेगी। अब मिसाल के तौर पे सलासता आशरा वलदन है, जब मैं कहूँगा बिनतन, एक सेकेंड, जब मैं कहूँगा बिनतन, अब देखिएगा आप क्या होगा, बा नून ता और अलिफ, ठीक है, मैंने बिनतन लिखा और मैंने 2 ज़बर डाल दिए इसके ऊपर। एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा ज़रा, ठीक है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु, ठीक है जी। अच्छा जी, ये है बिनतन, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बिनतन लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप देखिएगा, एक तो ये कि इसकी काउंटिंग ऑपोजिट कर लें, जब आप बिनतन काउंट कर रहे हैं तो काउंटिंग जो और बा आएगा सबसे पहले, तो एक मिनट, अलिफ रॉ बा और आइन, अरबा, ठीक है, अरबा हो गया। अब देखिएगा आप, अरबा और बिनतन ये दोनों अपोजिट हैं, बीच में जो चीज़ आएगी आशरा की जो काउंटिंग है वो जो आप काउंट कर रहे हैं उसके साथ अग्री करेगी, तो होगा अशरता, अशरता,
عشرتا، ٹھیک ہے جی، عشرتا یہ ہے عین عش جی عشرتا، ٹھیک ہے نا، عش سر آپ میوٹ ہو گئے ہیں. جی 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 بس میں نے آپ کو میوٹ اپنے آپ کو میوٹ کیا تھا. عشرتا، ٹھیک ہے نا. اربع عشرتا بنتن، عشرتا اربع عشرتا بنتن. اب آپ اس سے اندازہ کریں یہ چیز چلے گی 19 تک، ٹھیک ہے نا. ہم آج صرف اتنا رکھیں گے اس کو کیونکہ ورنہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو جائے گی. یعنی کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے 1 اور 2 پہلے پڑھا. میں اوپر سے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں آئے فوراً. ہم نے کہا کہ عدد کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں عربی زبان میں، کاؤنٹنگ اور کاؤنٹڈ کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے المفرد کے نام سے. المفرد کا مطلب ہوتا ہے 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے نا. تو 1 2 3 4 5 کو ہم مفرد کاؤنٹنگ کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. اس میں نے آپ کو بتایا کہ 1 اور 2 وہ کیا کرتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ کاؤنٹنگ سے پہلے آتے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، قلم واحد، قلم واحد، ٹھیک ہے، قلم واحد. اور اس کے علاوہ وہ جینڈر میں بھی لکھ سکتے ہیں، ساعۃ واحدۃ، ساعۃ واحدۃ، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا 1 اور 2 کا، ساعۃ واحدۃ. 3 سے لے کر 10 تک دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. کاؤنٹنگ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کاؤنٹنگ مذکر ہوتی ہے تو سوری کاؤنٹڈ جو بھی چیز آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ کاؤنٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے میل کو کاؤنٹ کیا ہے تو کاؤنٹنگ فیمیل ہو جائے گی. اگر آپ نے فیمیل کاؤنٹ کیا ہے کاؤنٹنگ میل ہو جائے گی. ثلاثۃ اقلام، ٹھیک ہے نا. پین کیونکہ میل ہوتے ہیں تو اس لیے کاؤنٹنگ اس کی فیمیل آتی ہے. اور ثلاث ساعات، 3 گھڑیاں. گھڑیاں کیونکہ فیمیل ہوتی ہیں تو اسی لیے ہم نے ثلاث کیا، تا ہٹا دیا اس میں سے. اور یہ دونوں مضاف مضاف الیہ ہوتی ہیں. پھر ہم آ گئے کمپاؤنڈ کے اوپر. احد عشر، اثنا عشر. ہم نے کیا کہا، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ 11 to 19 سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سنگولر منصوب. سنگولر منصوب ہوتا ہے، سنگولر منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سنگولر منصوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سنگولر فارم میں لکھا جاتا ہے، اور منصوب کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بھی ہو سکتا ہے زبر اور 2 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے کہا کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ کے اندر ہوتا ہے. اور 11 اور 12 میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. 11 جس طریقے سے آپ جو بھی چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں 11 اور 12 ویسے ہی رہیں گے. آپ نے کتابیں کاؤنٹ کی ہیں، کتابیں میل ہوتی ہیں تو 11 بھی میل آئے گا. آپ نے اگر گھڑیاں کاؤنٹ کی ہیں تو فیمیل آئے گا. جیسی آپ جو آپ چیز آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں احد عشر یا احدا عشر، 11 12 اس کے حساب سے بدلیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر جو کاؤنٹڈ ہے وہ میل ہے تو کاؤنٹنگ بھی میل ہے، کاؤنٹڈ فیمیل ہے تو کاؤنٹنگ بھی فیمیل ہے. یہ 11 اور 12 کا رول ہے. جب ہم 13 میں آتے ہیں تو 13 میں آنے کے بعد 13 سے 19 تک کیا ہوتا ہے کہ مرکب، کیونکہ کمپاؤنڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے 2 چیزیں انوالو ہوتی ہیں. اس کا ایک پارٹ 1 ہے اور اس کا ایک پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 اگری نہیں کرتا، ڈس اگری کرتا ہے جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اور پارٹ 2 اگری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ثلاثۃ عشرہ میں ثلاثہ پارٹ 1 ہے، عشرہ پارٹ 2 ہے. تو جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کریں گے ثلاثہ اس کی مطلب کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ میں آئے گا. یہ جو عشرہ 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 یا عشرہ یہ ہوگا جو کہ اگری کرے گا جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کریں گے. مثال کے طور پہ میں نے آدمی گنے، میں نے کہا بھائی 15 آدمی. مجھے پتا ہے آدمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، ہے نا. مجھے کہتا ہے رجل، کہتے ہیں مین کو. تو مجھے پتا ہے سب سے اہم بات کہ 11 سے لے کے 19 تک جو بھی چیز ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ سنگولر منصوب ہوتی ہے. میں نے فوراً رجولن کر دیا، اس کو پہلے رجولن کر دیا. اب اس کا مطلب ہے کیا ہوگا کہ جو بھی میں، کیونکہ مجھے 15 کہنا ہے تو 15 کیونکہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، خمسۃ عشرہ. تو رجولن میں دیکھوں گا اوکے رجولن میل ہے تو خمسۃ رہنے دوں گا میں، اور عشرہ بھی سیم رہے گا، ویسے رہے گا. اگر میں نے کوئی فیمیل چیز کاؤنٹ کی
تو وہ خمسہ خمسہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہاں 15 فیمیل اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے نا, 15 فیمیل اسٹوڈنٹس, میں یہاں دوبارہ لکھ دیتا ہوں, 15 فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. تو فیمیل اسٹوڈنٹس کو طالباتن کہتے ہیں اوریجنل. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بیکاز طالب ان کا رول کیا ہے کہ سنگولر منصوب ہے, تو میں سب سے پہلے لکھوں گا طالباتن, ٹھیک ہے جی, طالباتن. میں نے آخر میں 2 زبر ڈال دیے, پہلا رول یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں کہوں گا اوکے, اب یہ کیا ہے, سب سے پہلے یہ جو عشرہ والی گنتی ہے یہ تو خیر اس کے ساتھ اگری کرے گی, عشرۃ, ٹھیک ہے جی, عشرۃ, اور شین کے اوپر جزم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا فیمیل کے اندر, عشرۃ, ٹھیک ہے. اب اس سے میں پہلے آیا کیونکہ یہ عشرۃ طالبۃن یہ دونوں ایک دوسرے سے اگری کر رہے ہیں, تو جو بھی کاؤنٹنگ آئے گی وہ اس کے اپوزٹ ہوگی, خمسہ. خمسطہ نہیں ہو سکتا, خمسہ ہو جائے گا, خا میم اور سین, خمسہ عشرۃ طالبۃن, ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے, ہم اس سے آگے نہیں پڑھیں گے اس کو بلا وجہ میں, ہمارے بھی سر میں درد ہوگا پھر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دیں, ٹھیک ہے نا. اس سے آگے مطلب کاؤنٹنگ نہیں پڑھ رہے, ہم اپنے لیسن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. ہم اپنا لیسن پڑھیں گے, لیسن بڑا زبردست ہے, آپ لوگوں کو لیسن میں بہت مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اس کو میں سیو کر کے میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گا, لیکن آپ لوگوں کے جو اپنے نوٹس ہیں یاد رکھیے گا, وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اب میں اس کی اپلیکیشن کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اس کی میں اپلیکیشن کرنے جا رہا ہوں, تو اسی لیے میں اس کو اسٹاپ کر رہا ہوں, اور میں آپ کے سامنے بک کھولوں گا. جو لیسن ہم نے پڑھنا تھا اب ہم وہ لیسن بیٹھ کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لیسن کی ریڈنگ آپ لوگ کریں. ہم ایک کام کرتے ہیں, 3 لائنس ہم ریڈ کرتے ہیں, 3 لائنیں, ٹھیک ہے نا. اسٹارٹنگ فرام سب سے پہلے کون پڑھے گا؟ جو بھی پڑھے گا سب سے پہلے وہ ہاتھ کھڑے کرے. اوکے مس, اسکرین شیئر کر لیں. جی 1 منٹ مس کر رہا ہوں بس, آپ لوگ آرام سے پڑھ لیں گے, زبر سے پیش لگا ہوا ہے. میں آپ لوگوں سے اسکرین شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب میں اپنی بک کھولتا ہوں, جو بک میں آپ کو یہ بک پہلے بھیج بھی چکا ہوں, میں دوبارہ آپ کے نا گروپ پہ بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے یہ؟ جی آ رہا ہے سر, آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, چلے جی. اب یہ تو اس میں تو یہ بڑی آسانی ہے الحمدللہ, یہ اس طرف آ رہا ہے. ہمیں پڑھنا ہے اس کا لیسن نمبر 8. اور یہ بڑا مزیدار لیسن ہے, آپ لوگوں کو پڑھنے میں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا, کیونکہ اس کے اندر آپ کے بہت سارے ریویو ہوں گے انشاءاللہ. لیسن نمبر 7 آ گیا. میں چاہ رہا ہوں لیسن نمبر 8 پڑھیں ہم, جی, کیونکہ ابھی ہم نے کاؤنٹنگ اور کاؤنٹڈ پڑھا ہے نا, تو آپ کو لیسن نمبر 8 پڑھنے میں مزہ آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا مس فوزیہ آپ اسٹارٹ کریں گی, ٹھیک ہے. تو میں ایک کام ہی کرتا ہوں, اچھا جو پڑھے گا ٹرانسلیشن بھی اس کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے بھائی, مطلب دیٹ پرسن ول ٹرائی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. آپ لوگ صرف ٹرائی کریے گا انشاءاللہ, تو کہ آپ اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ 3 لائنس میں سامنے پڑھ لیجیے. جی دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. بس دخل المدرس مدرس کلاس میں داخل ہوئے, ایکسلنٹ. ووجد فيه 15, ہاں جہاں 5 نہیں, 15 کا مطلب ہے 15. جی 15 طالب علم موجود تھے, جہاں صرف 15 طالب علم موجود تھے. اچھا بالکل صحیح بات ہے, آپ نے ماشاء اللہ اتنی سمجھ گئی آپ. واو کا مطلب تو اینڈ ہے, وجدہ کا مطلب ہے اور, وجدہ پاسٹ ٹینس ہے, وجدہ یجدو, ٹھیک ہے. وجدہ مطلب فاؤنڈ, ہی فاؤنڈ,
he found. جی آپ لوگ جلدی سے لکھ لیں. وجدہ کا مطلب ہے he found. وجدہ فیہ and he found in it, that is in the class, 15 طالباً فقط. کیا مطلب؟ صرف 15 صرف ہاں only. طالب علم. ٹھیک ہے only. ٹھیک ہے. فقال لهم, انہوں نے کہا نہیں طلاب نہیں دوبارہ اچھا دوبارہ پڑھیں. فقال لهم أين الطلاب نہیں پہلے فقال لهم کا مطلب الجدد. بتائیے. فقال لهم نہیں اس میں سوچ ہے. دیکھیے فا ہے نا یہ تو ایکسٹرا ہے. قال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا. ہاں said. اچھا اگر said آپ لوگ کہا. he said بولے آپ he said تاکہ آسانی ہو he آپ کو. said. اور فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو. حروف فا کا جر مطلب ہے ہے. سو. جی سو he said لہم. so he said. ہاں لہم. ہم تو دے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اٹس اوکے ہم ایک لیسن پڑھ لیں گے نا. ہاں تو he said so he said to them. to them. ہاں لہم ان سے یا ان کے لیے کہا. ٹھیک ہے نا. اصل میں ان سے کہا تو یہ کیا وے آف سیئنگ ہے فقال لہم. سو ہی سیڈ ٹو دیم تو انہوں نے ان سے کہا. کیا کہا؟ اچھا أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس. بس اتنا پڑھیں اور آپ ایک لفظ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں پہلے. أين کہاں. اینا مطلب ویئر. طلاب ویئر. جی کہاں. ویئر کہاں. طلاب تو سارے کے سارے اسٹوڈنٹس نا وہ سارے طلباء. طلباء الجدد. طلباء الجدد کا ال اور جدد بس ال تو لگا ہوا ہے جدد کے ساتھ. اصل میں جدید کا جمع ہے جدد. جدید کی جمع ہے جدد. تو الطلاب الجدد الخمسہ یعنی کہ 5 نیو اسٹوڈنٹس. اوکے. خمسہ. الذین الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے الذی اور کوئی بات نہیں. ایک ہے الذی اور ایک ہے الذین. دیکھیں الذی سنگولر ہے اور الذین پلورل ہے. ان دونوں کا مطلب ہے جو. ٹھیک ہے نا. الذین مطلب جو. ٹھیک ہے نا. این الطلاب الجدد الخمسہ کہاں ہے وہ 5 طالب علم الذین جو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ کا مطلب ہوتا ہے CAME he came. تو جاؤ they came. آج آئے تھے. ہاں جو آئے تھے امسی کسے کہتے ہیں؟ آج تھے امسی. yesterday. اچھا ٹھیک ہے سر. آپ لوگ آرام سے لکھیں. دیکھیں ہم کیا کریں گے ہم ایک حرف کا اس کا ترجمہ لکھیں گے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کو پورا سمجھیں گے. آپ جب یہ لیسن پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آگے جا کے آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ شروع سے پڑھیے دوبارہ. جی یہ ہے دخل المدرس الفصل. ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے اور ان کو صرف 15 اسٹوڈنٹس ہی ملے وہاں پر. عربک پڑھیں. وجد فیہ خمسہ. اچھا وجد فیہ 15 طالبا فقط. فقال لهم أين الطلاب الجدود الخمسة الذين جاءوا أمس. ایکسلنٹ. آپ اس طرح پڑھ سکتی ہیں أين الطلاب الجدد الخمسة 5 نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ الذين جاءوا أمس جو کل آئے تھے. ہاں ہم اس کو اپنی زبان بنا رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے گا آپ کو قرآن مجید بھی اس طرح سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا جب انشاءاللہ اور ایک مرتبہ جب آپ سمجھ جائیں نا آپ لوگ انشاءاللہ کوئی بھی عربک کے جو سینٹینس آپ کو جب ایک مرتبہ کوئی سینٹینس سمجھ میں آ جائے اس کے بعد اس کو سوائے عربک کے اور کسی میں نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو ایک مرتبہ اس میں وجدہ کا کیا مطلب تھا؟ اور اینڈ وجدہ نہیں مس واو کا مطلب تو اینڈ ہے. وجدہ ہی فاؤنڈ. اچھا ہی فاؤنڈ. ٹھیک ہے. اور سر جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ دیکھیں جا ہی کیم. جا they both came. جاؤ they all came. مطلب جا یجیء آنا جو آئے تھے امسی yesterday.
ٹھیک ہے نا. الذین جاؤ جو آئے کل یعنی کہ یسٹرڈے, جو گزرے میں کل آئے تھے. بھائی وہ کہاں ہے 5 طالب علم جو کل آئے تھے؟ پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے نا بھائی. این الطلاب الجدد, این الطلاب الجدد الخمسہ, وہ نئے 5 طالب علم کہاں ہیں؟ الذین جاؤ امسی, جو کل آئے تھے. سمجھ آ گیا بھائی سب کو؟ جی سر. جی پلیز آگے پڑھیے مس. اچھا. قال عبداللہ, عبداللہ نے کہا, گڈ. عبداللہ said حضر الیوم وخرجوا قبل قلیل. بالکل. اب سر آج وہ آئے تھے ہم، وخرجوا لیکن اور چلے گئے قبل قلیل. قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے. ہاں بالکل. پہلے. اور قلیل قلیل کا مطلب کم, ہاں تھوڑا تھوڑی دیر پہلے. تھوڑا پہلے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلے گئے. ایگزیکٹلی بالکل. دیکھیں آپ تھوڑا سا حاضر کنیکٹ الیوم, کریں. وہ آپ آج آئے تھے لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے. جی ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. اچھا صحیح سر. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں, صرف اگر اس کو اردو سے بھی کنیکٹ کریں گے نا, اسی لیے ہمارے لیے بہت آسانی کیوں ہے, ہمارے بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں تو ہمیں تو جی یہ سر. سمجھنا زیادہ آسان ہے. حضر الیوم, حضروا الیوم, آج حاضر ہوئے تھے وہ. they came today. وخرجوا قبل قلیل and then left before a while, تھوڑی دیر پہلے گئے. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے بس. ٹھیک ہے. اظن انہم ذهبوا الى المدیر. ٹھیک ہے. اچھا اظن مجھے آپ کو بتانا ہے, یاد رکھیے. ہاں اظن مجھے بتانا ہے, ورب ہے, آپ لکھ لیجیے ظن یظن. ظن میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں اگر آپ کہیں تو. ایک منٹ اس کو میں منیمائز کرتا ہوں. جی آپ سر. لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ یہاں رہی. جی سر. ٹھیک ہے, یہ اعداد والا آ گیا. ٹھیک ہے, ظن یظن یہ آپ کا نیا ورب آ گیا, ظا اور نون, اور اس کے اوپر تجدید ہے. نون کے اوپر نا تجدید ڈال کے آپ وہ ڈال لیجیے گا زبر. ظن پاسٹ ہے اس کا, یعنی کہ ظن اس نے گمان کیا. اچھا سر, جو اردو میں زن کہتے ہیں, حسن زن. جی میں زن جو ہے نا گمان, تو عربی میں کہتے ہیں ظن, اس نے گمان کیا. وہ گمان کرتا ہے یظن. ٹھیک ہے, ہم نے پریزنٹ ٹینس جو پڑھی تھی نا, یا ظا اور نون, یظن, ظن یظن. یا کے اوپر زبر ہے, ظا کے اوپر پیش ہے, اور نون کے اوپر تشدید ہے. ٹھیک ہے نا, ظن یظن. اچھا ظن دیکھیں آپ کیسے چلے گی. ظن, ظنا, ظنو, ظنو. ظنت, ظنتا, ظننا. ظننتا, ظننتما, ظننتم. ظننتی, ظننتما, ظننتن. ظننتو, ظننا. یہ تو ہو گیا پاسٹ ٹینس کی. پریزنٹ ٹینس کی یظنو, یظنانی, یظنون. تظنو, تظنانی, یظنن. تظنو, تظنانی, تظنون, تظنین, تظنانی, تظن. اظنو اور نظنو. آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ وہ ریوائیو کرنی پڑے گی, جو ہم لوگوں نے جو گردان کی تھی نا, اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے اظنو کا مطلب کیا ہوگا, میرے خیال میں. میں نے گمایا. ہاں, میرے خیال میں. اظنو what I believe is, میرے خیال میں, انہم truly they ذهبوا went الى المدیری. to the principal. جی میرے خیال میں سر وہ گئے ہیں مدیر کے پاس. اظن انہم, اب اس کا مطلب کیا ہے, ایک اگر آپ چھوٹی سی چیز یاد کر سکیں کہ جب بھی مجھے کیا ہوگا بھی میرے خیال میں, جب آپ کہیں گے میرے خیال میں تو آپ کہیں گے اظن, I believe, یا میرے خیال میں I think کہ ایسا ہوگا. اظن ان, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, اور قرآن مجید میں بھی آپ پڑھیں گے, بڑی نا وہ ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ٹھیک ہے نا, وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ٹھیک ہے نا, تو یہ قرآن مجید میں ظن بہت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, ہے نا, ان بعض الظن اثم. ظن بار بار آئے گا. ٹھیک ہے, تو اظن انہم ذهبوا الى المدیر. ٹھیک ہے جی, اب کس کی باری ہے, کون پڑھے گا بھیا؟ تو میں پڑھتا ہوں. جی پلیز فواد بھائی. رجع طلاب الخمسۃ بعد قلیل. جی پہلے بتائیے, رجعت طلاب الخمسۃ, پڑھیے.
جی وہ راجع طلاب الخمسۃ طلا 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 نہیں طلاب الخمسۃ. طلاب الخمسۃ بعد قلیل. اس کو تھوڑا سا اور زوم کروں. جی کر دیں. دیکھیں صحیح ہے. دیکھیں اب واضح ہوا. اور ٹھیک ہے جی جی ہو گیا. پڑھیے. تو ٹرانسلیٹ کروں اب. جی یہ بھی کریے. تو تھوڑی دیر بعد 5 طلبہ انٹر ہوئے. نہیں رجع گئے رجوع کیا یعنی کہ واپس آ گئے. واپس آ گئے. جی ہاں رجعت طلاب الخمسۃ بعد قلیل. تھوڑی دیر بعد 5 اسٹوڈنٹ واپس آ گئے. ٹھیک ہے آگے. فقال لهم المدرس مدرس. ہاں تجدید کے نیچے تو زیر ہے. فقال لهم المدرس کیا مطلب ہے؟ تو ان سے استاد نے کہا. ویری گڈ. جی الی المدیر ذهبتم یا ابنائی. جی تو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آ کا تو کوشچن والا ہے نا. کیا الی المدیر ٹو دا پرنسپل. کیا پرنسپل کے پاس گئے تھے تم لوگ. ذهبتم گئے تھے یا اس نے بلایا تھا؟ نہیں غور سے سنیے. دیکھیں کیا الی المدیر ٹو دا پرنسپل. ذهبتم یو وینٹ. یا ابنائی او مائی سنز. دیکھیں اصل میں کیسے بنائیں گے. یا ابنائی او مائی سن. آپ دیکھیں دوبارہ دکھاتا ہوں میں آپ کو تاکہ دیکھیں یہ اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے آسان. ابنا دیکھیں ایک لفظ تھا ابنن. ٹھیک ہے ابنن یہ ہو گیا سن. اس کی جمع ہے ابناؤ. ٹھیک ہے جی ابنن ابناؤ. اس میں ہم نے لگا دیا پلس کر دیا یا. آپ کو پتا ہے یا کا مطلب ہوتا ہے مائن. کتابی میری کتاب ہے نا. طریقے سے ابنائی از اکول ٹو کیا بن جائے گا. ابنائی. ٹھیک ہے جی ابنائی. سوری یہاں پر آئے گا یہ ابنائی میرے بچوں میرے بیٹے. اے میرے بچوں پلورل ہے نا. ابن یا ابنی ہوگا اے میرے بیٹے. یا ابنائی اے میرے بیٹوں. ٹھیک ہے. اب میں پڑھتا ہوں آپ لوگ سب ساتھ پڑھیے گا. الی المدیر ذهبتم یا ابنائی. پڑھیے. الی المدیر ذهبتم یا یا ابنائی. جی کیا تم لوگ پرنسپل کے پاس گئے تھے اے میرے بچوں. ٹھیک ہے نا. تو قالو کا مطلب کیا ہوتا ہے. قالو کا مطلب بتائیے. انہوں نے کہا. جی they said. ٹھیک ہے they said انہوں نے کہا. جی بتائیے کیا. they said قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا. اب ایک لفظ دیکھیں اس میں. لأننا ہاں دیکھیں یاد ما بس وجدنا. ایک سیکنڈ بس بہت معذرت. لأن کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو. لأن کا مطلب پتہ ہے. indeed نہیں انڈیڈ تو اننا ہے یا انا ہے. لأن جب لام لگتا ہے ساتھ میں. لأن یہ جو ورڈ ہے لأن یہ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا. لأن کا مطلب ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں لام کے ساتھ مل کے. یہ نہ انا ہے نہ یہ اننا ہے. یہ ہے لأن. ٹھیک ہے. لأن کا مطلب ہے بیکاز. ٹھیک ہے. لأن کا مطلب کیا ہے. بیکاز. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا. لأنی اگر میں کہوں یا لأننی بیکاز آئے. لأنکا بیکاز یو. لأننا بیکاز وی. ٹھیک ہے. اب پڑھتی ہے پہلے میں پڑھتا ہوں آپ پڑھیے گا. پہلے ذهبنا الیہ پڑھیے. ذهبنا إليه لأننا ہاں ہم گئے تھے ان کے پاس. ہم ادھر اس طرف گئے تھے کیونکہ ہمیں. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے.
ما وجدنا ما وجدنا. آپ لوگوں نے فعل جی ماضی کی قسم پڑھی تھی الفعل الماضی المنفی، کسی کو یاد ہے؟ جی جو ماں سے شروع ہوتا ہے مطلب نہیں وہاں سے شروع نیگیٹو نیگیٹو پاسٹ ٹینس میں جب آپ نے ڈڈ ناٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو آپ پاسٹ ٹینس میں ما لگاتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اور پریزنٹ ٹینس میں کیا لگاتے ہیں؟ بتائیے مثال کے طور پہ. اچھا مجھے بتائیے آئی ڈڈ ناٹ گو، بتائیے. کوئی بھی بتائیے، صرف آپ نہیں، میں اس کو منیمائز کرتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا. جی مسرت بتائیے، مسرت شکیل. ما ذهب ما ذهب کا مطلب ہے ہی ڈڈ ناٹ گو. غلام جی ما ذهب کا مطلب جی ہو تو گیا پوچھا ہی آپ نے. میں نے کہا ہے آئی ڈڈ ناٹ گو. ما ذهبت. جی آپ اپنے لیے کہو گی نا تو ما ذهبت، ٹھیک ہے نا. ما ذهبت میں نے کہا ہے میں نہیں گیا. اسی طریقے سے آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ وجدہ. چلیں ہی سے کرتے ہیں. ہی ڈڈ ناٹ فائنڈ. فاؤنڈ کو کہتے ہیں وجدہ. تو ہی ڈڈ ناٹ فائنڈ، اس کو نہیں ملا، کیسے بولیں گے؟ ما وجدہ نہیں ہی ڈڈ ناٹ فائنڈ اٹ نہیں، ہی ڈڈ ناٹ فائنڈ اونلی. ما وجدہ بولیے. ما وجدہ ما وجدہ ہی ڈڈ ناٹ فائنڈ. اچھا آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ وجدی نہیں نا. چلے ہم جی ماشاء اللہ مس فضیہ. ما وجدت آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ ما وجدت. ٹھیک ہے نا. ما وجدت ما بیٹا ادھر ہی رہیے بچہ. ٹھیک ہے جی. ما وجدت ٹھیک ہے. ما وجدت آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ. ما وجدنا کیا مطلب ہوگا ما وجدنا کا؟ We did not find. جی ماشاء اللہ وی ڈڈ ناٹ فائنڈ، بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. اب ہم پڑھتے ہیں. آئیے جی فواد بھائی قولو سے پڑھیے. قولو فواد بھی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں، آپ میرے خیال میں میوٹڈ ہے. سوری جی قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسمعنا في القائمة أسمعنا في القائمة. جی ٹھیک ہے نا. ہم نعم ذهبنا الیہ ہم گئے تھے وہاں پہ لأننا کیونکہ ہمیں ما وجدنا نہیں ملے اسماءنا ہمارے نام فی القائمہ نام فی القائمہ in the list. قائمہ is list. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ سب میرے ساتھ پڑھیے گا، میں پڑھاتا ہوں آپ کو. قالوا نعم ذهبنا الیہ لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمة. أسماءنا في القائمة. ٹھیک ہے. اچھا جی کیونکہ ہمیں اپنے نام نہیں ملے. ہمیں اپنے لسٹ میں نام ہی نہیں ملے. ما وجدنا اسماءنا فی القائمة ذهبنا الیہ لأننا ما وجدنا اسماءنا فی القائمة. طيب ثم قال المدرس. ماذا قال المدرس الآن؟ طيب جلس المدرس وقال من يقرأ. طيب الآن من يقرأ؟ من يقرأ الآن. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، غور سے سنیے. من يقرأ الآن، اب کون پڑھے گا؟ من يقرأ الآن. نعم يلا. أنا أريد أن أتكلم معكم باللغة العربية فقط. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے صرف عربی بولوں. طيب وأنتم أولا حاولوا لابد أن تحاولوا. آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریے. ٹھیک ہے نا. اسمعوا جيدا listen carefully.
طيب اسمعوا جيدا ماذا اقول اسمعوا جيدا صحیح سے سنیے ماذا اقول جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اسمعوا جيدا ماذا اقول طيب من يقرأ الآن ارفع يداكم محمد سليمان طيب يلا انت اقرأ يا سليمان جلس المدرس وقال مدرس بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے قرأتم درس الامس یا ابنائی اے میرے بچوں جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا اسے تم نے پڑھا کیا تم نے پڑھا درس الامس ہاں yesterday's lesson did you study یا did you read the yesterday's lesson oh my sons نعم احسنت ماشاءاللہ یا سلیمان قال الطلاب طالب علموں نے کہا نعم جی ہاں قرأناہ ہم نے اسے پڑھا ہے وکتبناہ اور ہم نے اسے لکھا ہے وحفظناہ اور ہم نے اسے یاد کیا ہے قال المدرس مدرس نے کہا استاد نے کہا افہمتموہ کیا تمہیں وہ سمجھ آیا ہے قالوا انہوں نے کہا نعم جی ہاں فہمناہ جیدا وہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہے ما اسہل ھذا الدرس یہ درس بہت آسان ہے نہیں دیکھیں ما اسہل یہ ایک لفظ ہے یہ فریز ہے عربی میں انہوں نے یوز کیا ہے حادث درس تو یہ لیسن ہو گیا ٹھیک ہے نا حادث درس کا مطلب تو دس لیسن حادث درس دس لیسن ما اسہل ہاؤ ایزی ٹھیک ہے ما اسہل ہاؤ ایزی کیا ہی آسان تھا وہ درس کیا ہی آسان درس تھا وہ کیا ہی آسان درس ہے یہ ٹھیک ہے نا ما اسہل ھذا الدرس ہاؤ ایزی از دس لیسن ٹھیک ہے اچھا میرے خیال میں اب یہاں پہ رک جاتے ہیں فی الحال صحیح ہے نا کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا اور ہمارا ٹائم بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہاں روکیں اب آپ لوگوں کے لیے ایک کام یہ ہے ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو ٹائم ملے آپ لوگ اس لیسن کو صرف پڑھیے گا کل ٹھیک ہے نا صرف پڑھیے گا یہ لیسن اتنا زبردست ہے اس کو ہم پکا یاد کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا آپ لوگوں کو اتنا مزہ آئے گا اس لیسن کے اندر اور اس میں بھی قرآن کی آیتیں بھی آ جائیں گی تو آپ لوگوں کو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھیں ابھی تک جتنے آپ نے رولز پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے آپ لوگ پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس جو ہم نے پڑھی تھی اور اس کی جو ہم نے تھوڑی سی کائنڈس پڑھی تھی آپ لوگ ایک مرتبہ اس کو پکا ریویو کر لیں دس از اے ریکویسٹ ٹھیک ہے نا ایک مرتبہ اس کو پکا کر لیں کل تک خاص طور پہ کل جو ہماری 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے میں چاہ رہا ہوں کل 1.5 گھنٹے کی کلاس میں ہم بہت سارا پڑھیں اس میں سے تو ہمیں ذرا مزہ آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں گے اس حوالے سے جی سلمان بھی کچھ سوال ہے آپ کا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ہم پھر کل ملاقات کرتے ہیں آپ صرف اتنا رکھیں ایک تو عدد اور معدود کے رولز کو یاد رکھیں نمبر 1 نمبر 2 آپ لوگ صرف یہ تھوڑا سا پڑھیں اور اس لیسن کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ہم کل انشاءاللہ 9:30 سے شروع کریں گے تو یہی لیسن پڑھیں گے اور میری گزارش یہی ہے پاسٹ ٹینس کی جتنی ہم نے چیزیں وہ جو گردان پڑھی تھی پوری اور جتنے وربز آپ لوگ تھوڑا سا پاسٹ ٹینس کے حوالے سے یاد کر سکتے ہیں اور پریزنٹ ٹینس چاہیں تو ایک مرتبہ لکھ بھی لیں اس کی کائنڈس کو ایک ساتھ لکھ لیں پیپر پہ لکھ کے اور پھر ہم سامنے بیٹھیں گے انشاءاللہ تو بہت مزہ آئے گا اس لیسن کو پڑھنے میں انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کاوشیں قبول کریں ہم سب کو عربی بولنا پڑھنا سمجھنا اور یہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ پاک ٹھیک ہے نا آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ